السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل پروگرام جب ختم ہو رہا تھا تو میں نے اس میں ایک اشارتاً وعدہ کیا تھا کہ آج کا یعنی اگلا پروگرام لسانیاتی حوالوں سے ہوگا۔ سلسلہ یہ تھا کہ زبان میں جس حد تک اتھلا پن اور اکہرا پن پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اب حیرت بھی ہوتی ہے کہ فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی، اور پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ دنیا میں چونکہ کوئی ایک بھی قوم ایسی نہیں ہے جس کی اپنی زبان نہ ہو، قوم کا تصور اپنی زبان کے بغیر نہیں ہے، لیکن وہ کس طرح کے خوش قسمت یا بد قسمت ہیں کہ جو شعوری طور پر اپنی زبان کو ترک کرنے میں فخر محسوس کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے زمانے بحیثیت قوم ہمارے ہیں، یا اگلے زمانوں میں ہم بحیثیت قوم زندہ ہیں۔ بہرحال یہ ادبی اور لسانی بحث آپ کو لگے گی، اور ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ علمی ادبی لسانی بحث کو ایک فضول ایشو سمجھا جاتا ہے۔ آپ اس کی ریٹنگ دیکھ لیں، ایسے کسی موضوع پر اگر آپ بات کرنے لگیں تو آپ کی آڈینس اچانک کلیپس کر کے تو وہ چند ہزار ہے تو وہ چند سو پہ رہ جائے گی، اور اگر لاکھوں میں ہے تو ہزاروں میں آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی جو ہے وہ آپ سے ایک خاص طرح کا تڑکا اور مسالہ سننے کے روادار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ اصل مسائل ہیں، کل ایک دوست سے یہ بات ہوئی کہ محاورہ، روزمرہ، ضرب المثل اور شعر آپ کی گفتگو میں سے کوچ کر گیا ہے اور اس کی جگہ ایموجیز نے لے لی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ پرپلیکسڈ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے شاید اس کو ہضم کر لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو آگے کچی ہانڈی بانٹنی شروع کر دی۔ وہ جہاں جہاں انہوں نے وہ سالن بھجوایا وہ ان کو پسند نہیں آیا کھانے والوں کو، لیکن اگر اس پہ کچھ عرصہ ٹھہر کے غور کیا جائے اور اندر پکنے دیا جائے، اور پھر پورے دم کے بعد باہر نکال کے وہ آئیڈیا دیا جائے یا اس تھاٹ پہ بات کی جائے، تو وہ اچھوں کو وہ کھانی پڑتی ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے، سننی پڑتی ہے وہ بات۔ لیکن یہ بات آپ جو آڈینس سن رہے ہیں وہی غور کر کے دیکھ لیں کہ جو آپ کے جب آپ بچے تھے تو آپ کے ارد گرد جو زبان بولی جا رہی تھی اس میں محاورہ کس قدر استعمال ہوتا تھا، روزمرہ کتنا استعمال ہوتا تھا، ضرب الامثال کی کیا ریشو تھی اور اشعار کی کیا ریشو تھی۔ اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کی اس میں سے کوچ کر گئیں۔ ہم جس وقت وہاں نمل یونیورسٹی میں آفٹر 40+ یعنی جب ہم نے داخلہ لے ہی لیا تو ہمارے کلاس فیلوز لڑکے لڑکیاں تھے اور ہم ان میں بڑی عمر کے تھے، لیکن گفتگو اور رویے کی وجہ سے چونکہ ان کو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا تھا تو اس لیے جلدی سب میں انٹیگریٹ بھی ہو گئے، گھل مل بھی گئے۔ تو ہماری ایک کلاس فیلو تھیں، چلبلی بھی تھیں، اور مطلب روزانہ اس نے کوئی نہ کوئی نئی دورفنتنی بھی کلاس میں چھوڑنی ہوتی تھی، اور اچھی ویسے ادروائز شی واز ویری سینسیبل اور ایک اچھے شریف گھرانے کی تھی، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ڈھونڈ کے لائی اور میلہ لگا ہوتا تھا۔ تو بات بھی وہ جو ہے وہ جس طرح کا میڈیا سے اس نے جس طرح کی کوئی سنی ہوتی تھی اسی کو کاپی کر کے تو چال ڈھال کو بھی کاپی کر لینا، اور وہ سارا، اور انجوائے بھی کرتے تھے، سب پسند بھی کرتے تھے، مطلب ویسے کیئرنگ تھی، پیشونیٹ تھی، سارا کچھ تھا۔ ایک دن کوئی بات ہوئی تو میں 2-3 جو ہمارے کامن فرینڈز تھے اس میں نے کوئی مصرع پڑھا ہوگا یا کوئی بات ایسی کوٹ کی ہوگی، تو آگے سے کہتی بولے تو بھی انڈین فلموں سے ہی سیکھا ہوا تھا کہ مطلب ہے کہ اس کی تشریح کرو، اس کی وضاحت کرو۔ میں نے کہا اس کا مطلب، جب میں نے وہ تھوڑی سی ایکسپلین کی بات تو کہتی اصل میں بھٹی صاحب ہم شروع میں سے ابا نے ہمیں بیکن ہاؤس میں ڈال دیا، سٹی اسکول میں ڈال دیا، نام لے کے اچھے اسکولوں کے، جہاں ظاہر پڑھی بھی وہیں پہ ہوگی۔ اس کے بعد اب دیکھیں نا ہمارا ایم اے بھی انگلش میں ہے تو وہ سارا مجھے اردو آتی نہیں ہے، بڑا وہ پورے سٹائل کے ساتھ کہ اصل بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب مجھے اردو نہیں آتی۔
تو میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن تم اس جہالت پر فخر جو کر رہی ہو اس سے مجھے اختلاف ہے. آپ کو اردو نہیں آتی، یہ ایک فالٹ ہے. یعنی ایک ایسی نسل جو پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے اور جن کی مادری زبان اور قومی زبان اردو پنجابی یا اسی طرح کی علاقائی زبانوں میں سے کوئی ایک ہے، وہ یہ کہیں کہ ہمیں وہ زبان تو نہیں آتی جس میں ہم پیدا ہوئے تھے، اور وہ زبان ہمیں آتی ہے جہاں ہمیں ابھی تک نہیں جا کے دیکھا ہی نہیں ہے اس ملک کو. تو یہ ایک سطح کی جہالت ہے اور آپ کو اس پہ فخر بھی ہے. تو خیر وہ کھسیانی بھی ہوئیں، کچھ بات سمجھ بھی آئی، کچھ بات آئی گئی ہوگی. لیکن بتانا یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ 10-15 سال پہلے سے بھی ہمارا یہ موضوع تھا، ہم اس بات کو محسوس کرتے تھے اور کرتے ہیں. اور پھر اگر ڈاکٹر سلام صاحب کا ایک فقرہ جو ہے وہ ہم نے سنا کہ ان سے پوچھا گیا کہ سائنس جو ہے وہ ہمارے ملک میں کب ترقی کرے گی، تو انہوں نے کہا جب اردو پنجابی بولنے والے خود سائنسدان بننا شروع ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ماسٹرز لیول پہ جاتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی زبان کو ڈس اون کرتا ہے. اس پہ یہاں ڈوئچے ویلے میں ثنا ظفر صاحبہ نے ایک اچھا آرٹیکل لکھا ہے کل، اور اس کا عنوان اتفاق سے وہ تھا جو فقرہ ہم پچھلے 20 سال سے بولتے آ رہے تھے. تو میں نے جو ہی دیکھا تو اس نے سٹرائک بھی کیا، کلک بھی کیا. تو وہ تھا کہ کھانا فنش کر کے ہینڈ واش کر لو. تو یہ والی زبان جو ہے نا وہ اس وقت رواج پا رہی ہے اور پا چکی ہے بلکہ. اور اس میں آپ اگر کھڑے ہو کے یہ کہنا چاہیں کہ یہ زبان نہیں یہ، تو وہ ان کے علم اور فہم کی تو بعد میں باری آئے گی. سب سے پہلے آپ کا کہنے والے کا، بات کرنے والے کا اپنا کانفیڈنس شیٹر ہونا شروع ہوتا ہے. اچھا سننے والے یہ ہیں تو میں نے کیا کہنا ہے. ہم ٹیلی فون پہ کبھی کبھی ایک ریڈنگ سیشن کر لیا کرتے ہیں کہ جو اچھی کتاب ہے اس کے کچھ صفحات کوئی ایک دوست پڑھ کے سنائے، کوئی دوسرا سنائے. تو میری باری آئی تو میں نے یہاں سے مشتاق یوسفی صاحب کی کتاب نکالی اور پھر طے کر کے واپس رکھ دی. تو کہنے لگے کہ کیا ہوا آپ نہیں سنا رہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے کتاب نکالی تھی مگر میں نے واپس رکھ دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے میں جتنے جملے پڑھوں گا آپ ساروں کا ترجمہ پوچھیں گے. تو جب ایک ایک جملے کا ترجمہ ہی بتانا ہے تو اس پہ مشتاق یوسفی کا پیراگراف میں آپ کو کون سا سناؤں گا. اور آپ جو میرے آڈینس یعنی جو کال پہ میرے کال پہ باقی گروپ ممبرز تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یہ بات ہوئی کہ آپ سارے پاکستانی، آپ ساروں کی زبان اردو ہے اور اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول یہ ہے. یہ لمبی تمہید اس لیے ہوئی کہ میں نے پچھلے ہفتے بلکہ 8-10 دن پہلے وجاہت مسعود صاحب کا ایک آرٹیکل روک کے رکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عنوان ہے باور آیا ہمیں خاکی کا ہوا ہو جانا، پانی کا ہوا ہو جانا تھا. اور وہ تصرف انہوں نے آگے تشریح کر دی ہے، لیکن انہوں نے پانی کی جگہ خاکی لکھا ہے اور جان بوجھ کر لکھا ہے پرپزلی. فرماتے ہیں جی ہاں آپ کی سخن فہمی میں کیا کلام ہو سکتا ہے، مجھے بھی غالب کے مصرے میں تصرف کا احساس ہے. یہ کچھ ایسا معنی خیز اشارہ بھی نہیں ہے، یعنی خاکی کی وجہ سے. معنی خیز سے خیال آیا کہ آپ نے مختلف ریاستی حلقوں کی طرف سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لیے عام معافی کے اندیے پر تنظیم میں مذکورہ کا تحریری رد عمل تو دیکھا ہوگا. ایک جملے نے بہت لطف دیا، لکھا تھا ہم زو معنی گفتگو میں یقین رکھتے ہیں. طالبان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، ذرا سا غور کرنے پر معلوم ہو گیا کہ علم، پارسائی اور جہاں بانی کے گھنے جنگلوں کا پتہ جاننے کا دعویٰ کرنے والے دراصل بامانی گفتگو کہنا چاہ رہے تھے، جس کی جگہ وہ زو مانی لکھا تھا. فطری میلان اور ناقابل اصلاح کم سوادی کے زیر اثر زو مانویت کی وادی میں اتر گئے. کیا کہنے یہ جملہ اب اپنی ذات میں پھر عرض کرتا ہوں کہ فطری میلان یعنی جس طرح ان کی فطرت کی ڈھلان ہے، جھکاؤ ہے، اور ناقابل اصلاح قسم کی کم سوادی، کم نظری کے زیر اثر زو مانویت کی وادی میں اتر گئے. کچھ برس قبل جب پاکستان میں ان عناصر کی کمان چڑھی ہوئی تھی، ایسے ہی ایک بیان میں علم کو علم بھی الف کے ساتھ بھی لکھا تھا، جس میں کہیں زیادہ زو مانویت پائی جاتی تھی. سلیما سر بزانو اور صبا ویران،
صبا ویراں صبا آسیب کا مسکن، صبا آلام کا انبار بے پایاں۔ آلام کے اس انبار کی بانگی ملاحظہ ہو، لال مسجد کے خطیب مولوی عبدالعزیز نے مدرسے کی چھت پر لہراتا طالبان کا جھنڈا اتارنے کے لیے بھیجے گئے پولیس اہلکاروں کو کھلے عام تشدد اور دہشت گردی کی دھمکیاں دیں۔ اس موقع پر مولانا موصوف نے بغیر لائسنس کے ہتھیار تھام کر رونمائی بھی دی۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مولوی صاحب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تاہم سابقہ تجربات کی روشنی میں مولانا کے مداحوں کو مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں۔ اندراج مقدمہ قانونی کارروائی ہے اور قانون کا اطلاق چشم ساقی کے تابع ہے۔ اب یہ سنتے جائیں آپ کہ کیا بات لکھی ہے اور کس طرح زبان لکھتے ہیں۔ ساقی کا معاملہ یہ ہے کہ ان دنوں حسن بے پرواہ کے غمزہ و عشوہ کا مد و جزر پڑ رہا ہے۔ ستمبر کی 21 تاریخ آن لگی، یہ دن اور رات برابر ہونے کا ہنگام ہے۔ موسموں کے محرم اسے پت جھڑ کا آغاز سمجھتے ہیں، لیکن کچھ خوش خیال غبار کی اس مہین چادر کے پار ناقہ لیلا کے گلے میں بندھی مدھ ماتی گھنٹیاں سن رہے ہیں۔ ان کے حسن سماعت کا اندازہ ان کے زبان و بیان کی فرخندہ پائی سے ہو رہا ہے۔ جشن کی اس گھڑی میں فیض صاحب کے انتباہ پر کان دھرنے کا کسے یارہ ہے۔ جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی، وہ رفتگی کا ایسا وفور ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک سخن آرائی ہو رہی ہے۔ محترم وزیر اعظم نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے افغانستان میں حقانی قبیلہ دریافت کر کے اپنی تاریخ دانی نیز زمینی حقائق پر دسترس ثابت کر دی۔ دنیا کے حاسد بالشتیوں کی کچھار ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تردید میں تحقیق کے جوہر دکھا رہی ہے۔ ابھی اینٹونی بلنکن کے باہمی تعلقات پر نظر ثانی کے اعلان اور عمران خان کے انٹرویو کی قیامت نے دم نہیں لیا تھا کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے اچانک اپنا دورہ ختم کر کے واپسی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کا کیوی ہم منصب کو فون بھی کام نہ آیا۔ شاید آپ کو اس صورتحال میں 3 مارچ 2009 کو لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ یاد آیا ہو۔ مجھے اس سے کچھ برس پہلے 8 مئی 2002 کو شیرٹن ہوٹل کراچی کے باہر فرانسیسی انجینئروں پر خوفناک خودکش حملے کا خیال بھی آیا۔ جب یہ دھماکہ ہوا تو ہوٹل کی لابی میں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم ٹیسٹ میچ کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ میچ منسوخ ہوا اور ٹیم اپنے ملک واپس چلی گئی۔ اس تناظر میں نیوزی لینڈ حکام کا اضطراب قابل فہم تھا۔ تب کراچی حملے کے ڈانڈے مذہبی دہشت گردی سے ملائے گئے تھے۔ یہاں مذہبی دہشت گردی پہ میں انڈر لائن کر کے اپنے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کل میں نے گزارش کی تھی نا کہ اب سب کچھ ہی مذہبی ہو چکا ہے، اس لیے ہم سے جو آپ سیاسی کھیلنے کی توقع اس لیے نہ رکھیں کہ وہ تو اب پورا سوتر ہی برباد ہو گیا، یعنی مذہبی دہشت گردی۔ بعد میں اس واقعے کی جو تفصیلی تصویر سامنے آئی، وسیع تر قومی مفاد میں اس کے بیان سے گریز ہی بہتر ہے۔ ہم ایک غیر شفاف دنیا میں رہتے ہیں جہاں جنگ، جمہوریت، جہاد اور جد و جہد کی لکیریں ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے گزر رہی ہیں۔ جنگ، جمہوریت، جہاد اور جد و جہد کی لکیریں ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے گزرتی ہیں۔ ایک سادہ سا اصول مجھے بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ جب ہم تاریخ سے انکار کرتے ہیں یا تاریخ کو مسخ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی گزشتہ غلطیوں، ثابت شدہ غلط ترجیحات اور اذکار رفتہ اقدار پر اصرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ سے انکار ارتقاء سے انکار ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں جان فاسٹر ڈیلس کے چاؤین لائی سے مسافہ کرنے کے انکار کے بعد دنیا کو چین امریکہ تعلقات کی برف پگھلنے کے لیے فروری 1972 تک انتظار کرنا پڑا۔ آج نصف صدی کے بعد چین اور امریکہ ایک نئی سرد جنگ کے دہانے پر ہیں۔ اس دوران کچھ بنیادی حقائق بدل گئے ہیں۔ یہ 1972 کا مفلوق الحال چین نہیں، دنیا کی دوسری بڑی معاشی قوت ہے۔
ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کسی پرانے حریف سے اگلی ملاقات پر ہماری جیب میں معاشی وسائل اور انسانی سرمایے کے سکوں کی کھنکھناہٹ ہو۔ اس میں امریکہ جا کر اور امریکی لباس پہن کر مینہٹن کی سڑکوں پر ٹارزن کے لب و لہجے میں اخلاق کا بھاشن دنیا کے کام نہیں آتا، اور جب ایسی ویڈیو اردو میں بنائی جائے تو اس کا مطلب دنیا کو نہیں، ہم اپنے ہی ہم وطنوں کو مرعوب کرنا ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کے کچھ وزراء کو بے مہار بیان بازی کا شوق تھا۔ ایسی ہر خبر ملنے پر بھٹو صاحب اپنے تیکھے لہجے میں کہتے تھے، کیا اب میں انہیں بات کرنا بھی سکھاؤں اور سفارتی آداب بھی سکھاؤں؟ یہاں تو اب کوئی سکھانے والا بھی نہیں رہا۔ ابھی ہمارے صاحب بصیرت وزیر اعظم جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے بذریعہ ویڈیو خطاب فرمائیں گے۔ اس موقع پر ٹیلی ویژن اسکرینوں پر نظر رکھیے گا۔ عین ممکن ہے آپ کو غالب کے مصرع اولیٰ میں تحریف کی ضرورت پیش نہ آئے، ذوف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ اس خیر بعض بالکل سنجیدگی اور اخلاص سے بات سنتے بھی ہیں اور بعض اس کے پتہ نہیں بھی چلتا۔ ذوف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا، غالب کا مصرع ہے کہ کمزوری سے رو رو کے جو آنسو تھے وہ اب ٹھنڈی آہوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یعنی جب پہلے پانی چل رہا تھا، یعنی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اب وہ خشک ہو کے سرد آہوں ٹھنڈی آہیں بھرنے تک رہ گیا، کیونکہ اب رونے کے لیے بھی جو طاقت چاہیے وہ بھی نہیں بچی۔ ذوف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا، کہ وہ جو سائنس کا اصول ہے نا کہ ایواپوریٹ کر کے پانی ہوا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس اپنی حالت سے ہمیں یقین آ گیا، ہم نے تسلیم کر لیا کہ وہ سائنسی اصول درست ہے، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ یہ جناب میں نے ہمت کر کے آپ سب کی خدمت میں یہ مضمون پیش کیا ہے، کیوں کہ چٹخارے کے بغیر گفتگو اور بعض صورتوں میں وہ سوپ جب سبزیوں کا دیا جاتا ہے تو یا مختلف چیزوں کا تو وہ صرف نمک ہی ہوتا ہے، تو ساتھ وہ بار بار ہر گھونٹ پہ یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تیرے لیے بہت مفید ہے، انہوں پیلا چپ کر کے اوکھا سوکھا ہو کے۔ تو یہ کبھی کبھار آپ اس طرح کا ایک مضمون اور اس طرح کی گفتگو اگر سنتے رہیں گے تو کان میں پڑتے لفظ سے کہیں تلفظ ٹھیک ہو جائے گا، کہیں میرا اپنا بھی خراب ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ کیونکہ میں ابھی یہ پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کو دھلی منجھی اور ٹکسالی کی اسٹیبلشڈ زبان، جس طرح یہ چراغ حسن حسرت والا انداز جو ہے اس کو اس وقت کے جتنے کالمنسٹ ہیں ان میں صرف وجاہت مسعود ہی مینٹین کیے ہوئے ہیں، اور مجھے رشک آتا ہے اور میری داد دیتا ہوں کہ ان کی جو ہمت ہے اس کو، کہ ان کو اپنے قاری کے ہونے کا یقین ہے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ قاری موجود رہے، کہ جو نثر کے بہاؤ میں مصرے اور جملے اور ضرب المثل اور محاورے کو پوری رسان کے ساتھ وہ جاتی رہے بات، اور وہ اس کو قبول بھی کرتا رہے۔ اللہ کرے کہ یہ ماحول کہیں کسی طرح قائم رہے۔ باقی تو وہ جو مرغے لڑانے والے ٹاک شوز ہیں وہ آپ کہیں پہ بھی ٹیون ان ہو جائیں، آج ہمارے ساتھ فلاں ہیں اور آج ہمارے ساتھ فلاں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمیں کافی ہے۔ اللہ صلی اللہ بکافٍ عبدہ، بات کرتے رہیں گے، کیونکہ انسانوں کو اگر 10-15 منٹ کسی جگہ بیٹھنے کے بعد صرف یہ احساس ہو جائے کہ آج یہ بات نہیں تھی اور کل کوئی اور بات سیکھنی چاہیے، کوئی اور کتاب دیکھنی چاہیے، کہیں اور ٹھہرے لہجے کی کوئی گفتگو سن لینی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ زندگی اسی طرح آپ کے اندر وفور، انکشاف، انڈرسٹینڈنگ اور تفہیم بھرتی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ با تمکین نہیں ہیں، اس کے لیے اگر آپ میں وہ بنیادی ٹھہراؤ نہیں ہے، تو پھر سنجیدہ گفتگو آپ کے گھر کا رخ نہیں کرتی۔ اس کے بعد تو پھر گونگا آئیں بجتی ہے، اور گٹر گوں آپ جتنی مرضی کر لیں، اور وہ سارے چینلز پہ آپ سن ہی رہے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اپنی امان میں رکھے، اور آپ کے وجود ایسے بنائے
جو اس صدی کی علمیت کو اگلی صدی میں علمی حوالوں سے بھی ٹرانسفر کر سکیں. ورنہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ جب اگر ایموجیز اتنے عام ہوئے ہیں تو کیا آج سے جو 20-30 سال کے بعد ناول لکھا جائے گا یا 50 سال کے بعد اس کی زبان میں بھی پھر ایموجیز سے ہی کام لیا جائے گا؟ اور اگر ہاں تو پھر تو بہت برا وقت آنے والا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.